من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ معصوم کا فرمان پیش کیا میں نے کہ ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم سب محمد۔ گویا ایک مصطفیٰ سید الانبیاء کے بعد باقی بھی وہی اوصاف، وہی جھلک، وہی سیرت، وہی صورت، وہی اخلاق، وہی کردار، وہی کمال مصطفیٰ میں تھا، پھر آل مصطفیٰ میں نظر آیا۔ گویا 14 معصومین کے مرکزی شجرہ کا نام مصطفیٰ ہے، اور اس کی آگے مزید جو شاخیں نظر آتی ہیں، کوئی علی نظر آتا ہے، کوئی حسن، کوئی حسین، کوئی جناب سیدہ، کوئی مولا سجاد، اور پھر مولا محمد باقر۔ محمد باقر سے پیچھے بے شک سارے محمد ہیں، لیکن نام کے محمد نہیں ہیں۔ مولا پچھلی ہستیوں میں پہلی شخصیت ہے جن کا نام بھی محمد، کام بھی محمد والے، سیرت بھی محمد والے، نام بھی مصطفیٰ والا، جو نانا پاک نے ہی عطا کیا۔ آقا کی زندگی 20 صدی سے زیادہ ہے، جس میں علمی فیوضات، کمالات اور عظیم علمی مرکز، جیسے جزیرہ نما عرب مصطفیٰ کے دور میں جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، علم کے شہر نے فیضیاب کیا، اس کے بعد بنی امیہ کی بدکاریوں اور بے حیائیوں کی وجہ سے پھر جہالت ٹوٹ پڑی۔ ان فتنوں کو، ان جہالت کو ختم کر کے نام خدا اور دین و رسول کو بلند کرنے والے کو باقر علیہ السلام کے حضرت کا معروف لقب ہے باقر، نام محمد، لقب باقر، ویسے شاکر وغیرہ دوسرے القابات بھی ہیں، ہادی۔ یہ بکر کا اسم فاعل، بقرہ کا اسم فاعل باقر یعنی چیرنے والا۔ لغوی لحاظ سے اس کا معنی علم کی پوشیدہ گروں کو چیر کر، لغوی لحاظ سے مطلقاً چیرنے والا۔ اصطلاحی لحاظ سے جب اس اسم کو، اس لقب کو اس صاحب ہستی کے ساتھ لیا گیا تو باقر کا معنی بنا علم کی پوشیدہ گروں کو چیر کر بلندی پر پہنچانے والا، علم کے فیوضات اور سمندر کو بہانے والا۔ حضرت کی عظیم کمالات میں سے مدینہ میں مدرسہ باقریہ، جس میں امام کے بڑے شاگرد تھے، جن میں آپ کے فرزند جعفر صادق علیہ السلام بھی، امام ابو حنیفہ جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد بعد میں بنے، پہلے امام محمد باقر کی، جابر جوفی، اور ایک بہت بڑی وسیع، بہت بڑی تعداد ہے۔ حضرت بہت بڑا علمی کام کر رہے تھے کہ ایک عظیم مشکل آئی عبد الملک بن مروان کے لیے کہ اس نے اس زمانے میں روم کے کیسر کا سکہ چلتا تھا، جس سکے کے اوپر لکھا ہوتا تھا ابن روح اللہ، اور شرکیہ جملے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے کیا کیا، وہ جو کاغذ وغیرہ یا جو کرنسی چلتی تھی
اس پر لکھا، اس نے لکھا دیا لا الہ الا اللہ، توحید کا تصویر، اور پہلے والا لفظ کاٹ دیا جو سکھ، چونکہ چھپتے تھے، کرنسی چھپتی تھی، وہاں ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی نہیں، عبد الملک بن مروان۔ تو قیصر روم نے دھمکی بھیجی، کہا پہلے تحفے بھیجے، رشوت دی، تو پہلا جملہ ابن روح اللہ، وہ مشرکانہ جملہ میرا جو ہے وہ رکھا جائے، اپنا یہ لفظ کاٹ دو۔ 2 دفعہ اس نے عبد الملک بن مروان نے قبول نہ کیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اس نے دھمکی دی، اور اس نے کہا جو سکہ ہمارے کارخانوں سے جاتا ہے اگر تم نے نہ مٹایا تو اب جو میں سکہ جاری کروں گا اس میں آپ کے نبی کو گالیاں دوں گا۔ اس لیے تو بڑا پریشان ہو گیا عبد الملک بن مروان، پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میں اب اس کا کیا کروں گا۔ علماء فضلاء سے پوچھو نے کہ بڑی مشکل ہے، کہ سکے بھی وہیں سے آتے ہیں، وہ تو کیفیت یہ ہے کہ بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ ایک شخص نے کہا تو پریشان بیٹھا ہے جبکہ تجھے پتا ہے کہ جس نے مشکل کو حل کرنا ہے وہ وقت کا علی مدینے میں ہے، تو اس کے بغیر نہیں۔ کہا نہیں، میرے ذہن میں نہیں تھا، امام محمد باقر کو پیغام بھیجا، چونکہ دین کا معاملہ تھا، سید الانبیاء کی تعظیم الاسلام کا، تو آقا آئے۔ اس نے کہا بڑی مشکل بنی ہوئی ہے، بادشاہ کی طرف سے دھمکی ہے۔ تو مولا نے کہا تو اپنے ملک میں ہی کرنسی جاری کر، تو اس کی کرنسی لینے سے انکار کر۔ جب کہا وہ گالی دے گا، فرمایا یہ قادر نہیں ہے، اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے کسی کرنسی پر سید الانبیاء کو گالی دے۔ تم ایسا کام کرو، اس کی کرنسی کو چھوڑ دو، اپنے ہاں مسلمان ممالک میں اپنی کرنسی جاری۔ یہ ایک ایسا میرے مولا کا عظیم مشورہ تھا جس سے مسلمانوں کی بھی مستقل کرنسی ہوگی، ان کی بھی جان چھوٹ گئی، اور ان کے غلط جملوں سے بھی جان چھوٹ گئی۔ تو فرمایا میں اپنے علم سے جانتا ہوں، چونکہ علوم کا مرکز، کہ اس کی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ کرنسی پر توہین کرے، جب اس کی کرنسی آئے گی نہیں تو توہین اسلامی ممالک میں کیسے۔ تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنے ملک میں بھی وہ کرنسی پر نبی پاک کو گالیاں نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس نے سکہ جاری کیا امام کے مشورے پر، امام کے عظیم مشورے پر، اور اپنی یہ گویا اسلام میں بنی امیہ کے دور میں عبد الملک بن مروان نے سکہ جاری کیا، جس کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام کا مشورہ تھا، اس میں دین کا بھی تحفظ تھا، مسلمانوں کی بھی خود مختاری تھی۔ 12 جی کے ساتھ درہم چھپ گئے اسلامی ممالک میں، اپنا سکہ مسلمان ملکوں میں جاری ہو گیا۔ قیصر روم کے پاس اطلاع پہنچی تو کہا بھئی تیرا کیا پروگرام ہے؟ پہلے تو وہ کرنسی کی تیری بتائی ہوئی تحریر چینج نہیں کرنا چاہتا تھا، اب تو اس نے اپنا سکہ بنا لیا۔ کہا ہاں ہے ہوگی، تو کیا تیرا پروگرام ہے کہ ان کے نبی کو برا بلا بھلا کہو گے؟ قیصر روم نے کہا نہیں، اب تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، میں نہیں کہوں گا۔ جب وہ سکہ مسلمان ملکوں میں جانا ہی نہیں ہے، استعمال ہی نہیں ہونا، تو میں کیا کہوں گا؟ تو مولا نے ایک ہی وقت میں 2-3 مشکلیں اس کی حل کر دی۔ یہ مولا کا شکر گزار بھی ہوا۔ اس کے بعد حشام کے دور میں ذرا سخت ترین دور ہے۔ اس نے میرے مولا محمد باقر علیہ السلام کو دربار میں بلایا، حشام نے دربار میں بلا کر کہا اے سیدزادہ تیر اندازی کے اس مقابلے میں شریک ہو۔ فرمایا میرے مولا نے کہا میں نہیں شرکت کرتا۔ اس کی مقصد اہانت کی تھی کہ تیر انداز جو نشانے پہ تیر لگائیں گے تو محمد باقر ایسا نہیں کر سکیں گے، لہذا علم تو مقابلہ نہیں، چلو اس حوالے سے کچھ نیچا دکھنا ہے۔ تو وہ درمیان والے نقطے نشان تھے جس میں سینٹر میں تیر مارنا تھا، تو وہ گول نشان میں پہلے دوسرے تیر مارتے رہے، کچھ دائیں کچھ بائیں، کچھ سوراخ کے کچھ قریب، کچھ سینٹر کے کچھ قریب، کاپی اٹھائیں۔ تو مولا نے ایک ہی وقت میں پورے دربار کو حیران کر دیا۔ میرے مولا نے بالکل پہلا تیر مارا جو بالکل نقطے کے سینٹر میں لگا، دوسرا تیر بالکل اس تیر کے سینٹر میں لگا، تیسرا تیر پھر اس تیر کے سینٹر میں، چوتھا گویا
اس جگہ سے لے کر اپنے تک ایسی لائن سیدھی لگائی جو سینٹر سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں. حشام بھی حیران، درباری بھی حیران، سب حیران. تو کیوں نہ مقام بلند ہو جسے محمد محمد کہے، جو وقت کا علی ہو، جو کمالات کا سمندر ہو. وہ ہے میرا مولا باقر علیہ السلام. آقا نے مدرسہ ایسا کام کیا، نہ صرف یہ کہ مشرق مغرب شمال جنوب سے حضرت کے پاس لوگ آ کے پڑھتے تھے، بلکہ بنی امیہ کے ایک بادشاہ کو امام نے اپنا مرید اور محب بنا دیا. اتنا بڑا کام، شجرہ خبیثہ جس میں بدکار اور بے حیا لوگ ہوں، ان میں جناب عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں امام محمد باقر کا ایک ماننے والا بھی پیدا ہو گیا، جس کے ذریعے سے بہت بڑے کام ہوئے. امام کی تربیت کا اثر کہ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فتح کو بھی واپس کیا، مولا علی پہ تبرہ بھی بند کرایا، اور امام حسن کی بیٹی کو خط لکھا کہ اگر میں زندہ رہا تو آپ کے اور حقوق بھی آپ کو واپس کروں گا. تو آج ہم اس دوسرے لیکچر میں یہیں پر اتفاق کرتے ہیں کہ خدا کی ذات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحجت بحق الحجت اشف صدر الحجت بظہور الحجت. یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی. نذیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ. آتنا مدینہ الارض وجم کرام بحق حجاب زینب بحق فاطمہ. میرا اللہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام زمانہ ان کے آباء و اجداد کے واسطہ ہماری مشکلات حل فرما. کرونا کے اس دور میں ہماری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.